ذکر، اذکار اور اضافی نوافل وظائف سب پڑھتی ہوں؟ اچھا، خاتون نے پوچھا. اور اصلاحی درس اور تفسیر بیان میں بھی جاتی ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے میرے بیٹے کی بات پکی کی تقریب ہوئی تھی، کچھ درس رہ گئے تھے تو باجی کہتی ہیں اللہ نے تم کو خوشیاں دی تو تم درس سے دور ہو گئی. مطلب اللہ ناراض ہے. اور مفتی صاحب اگر کسی کی بیماری یا مصروفی کی وجہ سے درس چھوٹ جائے تو اللہ ناراض ہے؟ نہیں بھائی، اگر بیماری مصروفی کی وجہ سے درس چھوٹے تو اللہ ناراض نہیں ہے. نماز چھوٹ جائے، انسان کی جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں بیماری کی وجہ سے، تو درس بچے کی جب تقریب ہے تو پھر تو جاننا چاہیے نا، اس میں درس کا ایک دن ناغہ کر لیں. لڑکی والے بولیں گے کہ ساس نے اتنی بھی لفٹ نہیں کرائی، بچے کی شادی ہو رہی ہے تو وہ درس چھوڑ کر آ جائیں، تو ایسے خاص خاص موقعوں پہ درس کا ناغہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے فیوچر پہ بڑا برا اثر پڑے گا نا. بہو بولے گی اتنی تو لفٹ کرائی نہیں تھی کہ اس دن بات طے کرنے بھی اماں نہیں آئی، تو اس کو میسج جو جائے گا وہ کون سمجھے گا کہ اس کے دل میں درس کی عظیم عورت ہے، یہ درس کی بہت زیادہ ویلیو تھی. بہو کبھی سمجھتی ہے کہ میری ساس ایک انتہائی بہت ہی عظیم ہوگی نا جو اتنی درس کی ویلیو ہے. تو نارمل رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا چل رہی ہے. مفتی صاحب گھر والا کو بول رہا تھا ہے کیا لے بھائی یار، اتنا لمبا مشکل لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ کے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ماں اگر چھوٹی بچی کو دودھ نہ پلائے تو کیا گناہ ہوگا؟ کیونکہ بچی کو کسی اور کو دیا ہے، شوہر نے اگر کسی اور کو دے دیا تو اماں کیا آئے گی؟ اماں کی اجازت سے دیا ہے تو جائز ہے، اماں کی اجازت کے بغیر بچی کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے. دے دی ہے تو پلا سکتی ہے، کوئی بھی پلا سکتے. تو صحابہ میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کی جب بچے ہوتے تھے نا تو دائیاں لے جاتی تھیں، وہ تھوڑا جب بچہ سمجھدار ہوتا تو ماں کے حوالے کرتی. تبھی میں ڈیفنس والوں سے، مالداروں سے کہتا ہوں کہ بچوں کی نسل مت روکو. اگر بیگم صاحبہ کے لیے ایکچولی وہ کر کے نا پالنا مشکل، اور ایکچولی اتنے بچے کیسے پلیں گے، کیونکہ ظاہر ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، تو وہ بڑی ایکچولی کر دو. تو بھائی کوئی بات نہیں، نسل مت روکو، آیا رکھ لو، دائیاں رکھ لو. کوئی بھی دائی ہو جو بچے کو دودھ پلاتی ہو، اس کے دودھ ہو تو اسی کو رکھ لو کہ بھائی تم اپنا دودھ اس بچے کو ڈبے سے بہرحال بہتر ہے کسی انسان کا دودھ پیے، عورت کا دودھ پیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دائی حلیمہ نے پالا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نسل روکنا نہیں چاہیے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ کی بیگم صاحبہ بہت ہی نفیس کہ میرے سے بچے نہیں پلتے، اول تو خواتین کے لیے بچے پالنا یہ اس میں ان کی تفریح ہے، اس میں وہ خوش ہوتی ہیں. وہ ہزار دفعہ کہیں مجھ سے نہیں پل رہے، لیکن وہ اس کو جو سکون ملتا ہے نا بچوں کو دیکھ کے، وہ تو نیچر کا حصہ ہے. لیکن پھر بھی چلو یار، آپ بزی ہو، آپ جاب کر رہی ہو، آپ ملک کی ترقی کے لیے ایک عظیم خاتون بننا چاہتی ہو، تو آپ ایسا کر لو کہ بچوں کو پیدا کرو اور دائی کے حوالے کر دو. اس کی تو شوہر کو بولو بھائی تو اللہ نے تجھے اتنا پیسہ دیا ہے، تنخواہ پہ رکھ لے، یہ پلائے گی دودھ اس کو، اور جو ہے اس کو اجرت دے دیا کرو اس کی. تھوڑا سا بچہ جب اس قابل ہو جائے کہ اب وہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہو تو پھر ماں کے حوالے کر دیا جائے اس کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حضرت دائی حلیمہ نے پالا تھا، اور صحابہ میں ایسا ہو رواج تھا کہ گاؤں دیہاتوں میں بھیجتے تھے تو وہاں تھوڑے سے بچے سمجھدار ہو جائیں تو پھر لے آنا. اچھا بھائی، کل 3-4 دن پہلے نا ایک بندے کا کلپ آیا، اتنی بڑی داڑھی اس کی بڑی، تو اس کا کلپ آیا کہ ہمارے ملک کی خواتین ترقی کیوں نہیں کر پا رہی ہیں، اور اس نے بتایا کہ اس کی وجہ کچن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچن. پھر بتایا کہ کچن کا مطلب یہ نہیں کہ کھاتی زیادہ ہیں، کچن کا مطلب یہ کبھی آرڈر دے رہا ہے شوہر چائے بنا لو، کبھی بچے کہہ رہے ہیں امی بریانی بنا لو، کبھی بچے کہہ رہے ہیں امی برگر بنا لو. تو خاتون بیچاری کچن سے نکلے گی تو ترقی کرے گی نا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کچھ باتیں کہنے میں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ صرف باتیں ہوتی ہیں، سمجھتے ہو؟ تو مجھے خیال ہوا، کیونکہ نیچے بہت زیادہ اس کے حق میں کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ یار گریٹ، بالکل کیا کہا ہے، گریٹ. کچھ نعرے دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں مگر وہ آپ کی سوسائٹی کو، فیملی کو تباہ کرنے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں. ایک بہت مالدار، ان کے گھروں میں خواتین کچن ویسے ہی نہیں سنبھالتی، ان کے ہاں نوکر چاکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. کچھ ہوتے ہیں بہت غریب، ان میں کچن اگر عورت نہیں سنبھالے گی تو جس نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے اس سے میں کہتا ہوں تمہارا باپ سنبھالے گا کیا؟ اس بیچارے کے پاس نوکر رکھنے کے پیسے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو گھر سنبھالے گا نا.
یا وہ ہوٹل سے کھاتے رہیں گے بیٹھ کے, اور اگر ہوٹل سے بھی کھائیں گے تو کچن ہوٹل والے نے سنبھال لیا, وہ ترقی کیسے کرے گا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے. کیسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا یہ. آپ کا وہ ترقی ایسے کرے گا کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں, تو بیگم کو کیا مل رہا ہے؟ سارا نان نفقہ کون اٹھا رہا ہے؟ شوہر اٹھا رہا ہے نا سارا نان نفقہ اس کا, تو اس کو بھی تو فائدے مل رہے ہیں. شوہر کی محبت مل رہی ہے, بچوں کی محبت مل رہی ہے, اور سارا نان نفقہ کون اٹھا رہا ہے؟ شوہر اٹھا رہا ہے. تو ہوٹل پہ ڈال دیا. تو دوسری بات یہ کہ وہ ظاہر ہے نہیں کر سکتا ہے نا, وہ تو ملازم کیسے رکھے گا؟ تو کوئی نہ کوئی تو گھر کا کچن سنبھالے گا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کون افضل ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے کاموں کو جب تقسیم کیا تو حضرت علی کے ذمہ باہر کے کام لگائے, اور گھر کا کچن کس کے ذمہ لگایا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمہ. تو وہاں تو نبی نہیں کہا کہ تم ترقی نہیں کر سکو گی اگر تم گھر سنبھالو گی. ان کو تو گھر کے کام کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے. تو تین طبقے ہوتے ہیں. بہت مالدار, ان کے ہاں یہ کلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کے ہاں خواتین ویسے ہی کچن سنبھالتی نہیں ہے. دوسرا بہت غریب, ان کے کچن سنبھالنے کے لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ مرد ریڈی لگائے گا, ٹماٹر بیچے گا بیچارہ, اور گھر میں بیوی کیا سنبھالے گی؟ کچن سنبھالے گی. اگر وہ کچن چھوڑ دے گی تو ترقی نہیں ہوگی, فیملی تباہ ہو جائے گی. اور تیسرا متوسط درجے کا طبقہ ہوتا ہے, درمیانہ طبقہ. درمیانہ طبقے کو یہ اگر ہم یہ مشورہ دینی 1/3 لوگوں پہ اگر یہ فٹ بیٹھتا ہو تو اس میں خوب یہ اچھی طرح سمجھو کہ درمیانہ طبقہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں ملازم رکھے کچن سنبھالنے کے لیے. اگر وہ ملازم رکھے گا بھی تو کسی خاتون کو رکھے گا نا, تو وہ بھی تو خاتون ہی ہوگی, تو وہ ترقی کیسے؟ یعنی کسی نے تو کچن سنبھالنا ہی ہے. یعنی ان کی نظر میں ترقی کا دماغ میں ایسا گوروں نے بٹھا دیا ہے نا فٹ کر کے کہ کچن اس ترقی سے نکل ہی گیا ہے. تو ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے؟ اتنا متاثر ہے نا گورے سے. ایک چیز کو بس دماغ پہ مسلط کر لیا ان لوگوں نے کہ گورے نے اتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی. بھائی گورے نے ترقی کی ہے, اس لحاظ سے ترقی کی ہے کہ کچھ پیسہ کما لیا, سائنسی ایجادات کر لی, لیکن جو گھر کا جب سیٹ اپ انہوں نے سارا تباہ و برباد کیا نا, جب گھر چلتا ہے نا گھر, تو وہ مرد اور عورت سے چلتا ہے. دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. مرد کی ذمہ داری ہے باہر کے کام, اور گھر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عورت کی. دونوں گھر میں ہوں گے تو بھی برباد ہو جائے گا نظام, دونوں گھر سے باہر ہوں گے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ اس بندے کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ کچن سے زیادہ عورت کو ترقی نے روکا ہے اولاد پیدا کرنے نے. کچن سنبھالنا اتنا مشکل نہیں ہے, بچہ سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل. تو اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ یہ اولاد ہے جس نے ماں کو ترقی کرنے سے روکا ہے. کیونکہ جس کے بچہ ہوتا ہے بہت مالدار ہوگی تو آیا رکھ لے گی نا. میں تو درمیانے اور غریبوں کی بات کر رہا ہوں, درمیانے طبقے اور غریبوں کی. وہ تھوڑی آیا رکھ سکتے ہیں, تو اس کا مطلب نسل ہی روک دینی چاہیے. کیا خیال ہے پھر؟ تو یہ فطرت سے بغاوت ہے یا نہیں؟ کبھی دنیا میں کوئی ایسا دیکھا کہ ترقی کی بات کر رہا ہو اور نیچر سے ہٹا رہا ہو آپ کو؟ نیچر سے ہٹ کے کبھی ترقی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی ہر مخلوق نسل بڑھانا چاہتی ہے, اور نسل بڑھتی ہے فیمیل سے. تو آپ نے فیمیل کو نسل سے روک کے ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا, تو کچھ دولت پیسہ تو کما لے گی, لیکن آگے ان کا بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ ان کی بہویں, داماد, پوتے, نواسے, سارا سیٹ اپ بولو برباد. اور اندھا ہوتا ہے نا جب انسان, تو دیکھی بھی چیزوں سے بھی اندھا ہوتا ہے. جب انسان وحی کی تعلیمات کے بغیر عقل کا استعمال کرتا ہے نا, تو اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ جو عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے. قوم عاد نے کہا تھا نا کہ جب بادل آئے نا عذاب برسانے کے لیے, تو پیغمبر نے کہا دیکھو میں جس عذاب کا وعدہ کرتا تھا وہ عذاب آ گیا ہے. تو نظر آیا کہ بارش کا موسم بھی نہیں ہے, اور پیغمبر نے پیش گوئی کی ہے کہ عذاب آنے والا ہے. دیکھو کوئی بارش کا موسم نہ ہو, اور کوئی ولی اللہ کے بولے کہ محکمہ موسمیات والے کہہ رہے کہیں بھی بارش کا دور دور امکان نہیں ہے, لیکن دیکھنا بادل آئیں گے اور پتھر برسیں گے. ایسے موقع پہ اگر بادل آ جائیں اور محکمہ موسمیات والے بولیں کہ دور دور تک بھی کوئی امکان نہیں ہے, اور کوئی ولی اللہ کہہ رہا ہو کہ آئیں گے اور برسیں گے, تو جب بادل آئیں گے تو آپ ڈر جاؤ گے نا کہ یار یہ تو لگتا ہے کچھ اور ہی ہونے والا ہے. تو پیغمبر اس قوم کو کہہ رہے ہیں دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے, لیکن بادل آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بادل ہے پانی برسے گا.
فرمایا بل ہوا مستعجلتم بھی، نا 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 عذاب برسے گا. تو کیا برسا پھر؟ عذاب برسا. وہ نارمل بادل تھوڑی تھے. تو یہ جو ہمارے سیکولر لبرل طبقہ ہے نا، جو خواتین کو گھروں سے نکالنے کے لیے آزاد کر کے بے لگام بنانا چاہ رہا ہے ترقی کے نام پہ، یہ یورپ اور امریکہ اور ترقی یافتہ قوموں کی تباہی دیکھ کے بھی اس کا انکار کر رہا ہے کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہونے سے حشر کیا ہوا ہے. ان کی عورتوں نے کچن جب چھوڑا ہے اور مردوں کے شانہ بشانہ جب وہ ترقی کی راہ پہ چلی ہیں، تو اس عورت کا کیا حشر ہوا اور مرد کا کیا حشر ہوا، وہ دیکھ کے بھی ان کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہی قوم عاد کی طرح یہ بارش بادل ہے، بارش برسے گی. کہہ رہے ہیں یہ ترقی ہے. تو آپ جاؤ جاپان میں رینٹے بندہ عورت بھی بلوا رہی ہے کرائے پہ بندے جو اس کی تنہائی دور کریں، اور مرد بھی بلا رہے ہیں عورت کو. ابھی ایک گورے کا ولاگ آیا ہے، کسی نے مجھے بتایا کہ جاپان جا رہا ہے تو کرائے پہ نا اس نے گرل فرینڈ لی ہوئی ہے. تو آپ ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں پاگل کم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے پیسہ کما لیں گے تو بڑھاپے میں کیا کر لیں گے، تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ پہ کیا لے لیں گے. خاتون ترقی کرے، کچن وچن چھوڑ دے، جب کچن چھوڑے گی تو مرد اس کو چھوڑ دے گا، بولے گا بھائی میں بھی جب کما رہا ہوں تو بھی کما رہی ہے تو تو بھی کھا، اور میں اپنے خرچے پہ کیا کروں گا، کھاؤں گا. پھر ہمارا ریلیشن کے کیا مطلب اس کا؟ کوئی ریلیشن کچھ ہوا؟ کوئی کسی کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، نہ تو مجھے اولاد دے رہی ہے. یہ سیکولر طبقہ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ بیوی اور گرل فرینڈ میں انہوں نے فرق کیا کر دیا ہے، ختم. ریلیشن گرل فرینڈ سے کبھی بھی نہیں بنتا. ریلیشن ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کس سے بنتا آ رہا ہے؟ بیوی سے. تو گرل فرینڈ، وہ جہلم والی سرکار پہ دوبارہ آتا ہوں میں. جہلم والی سرکار نے کہا کہ آپ بیوی سے اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری نہیں کر سکتے. اب آپ بتاؤ گرل فرینڈ سے بھی اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری بولو نہیں ہو سکتی. دوسری چیز کیا ہے، بیوی بھی جب چاہے مرد سے نکاح کو ختم کر سکتی ہے بدری یا کورٹ، اور مرد بھی جب چاہے وہ تو ویسے ہی ختم کر سکتا ہے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی دونوں کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے؟ تو جہلم والی سرکار نے اس لحاظ سے بھی بیوی کو کیا بنا دیا، بولتے کیوں نہیں، گرل فرینڈ بنا دیا. تیسری چیز نان نفقہ. ابھی تک جہلم والی سرکار نے اس کو مانا ہوا ہے کہ نان نفقہ کس کے ذمے ہے، مرد کے ذمے. اگلا کوئی جہلم کا سرکار آئے گا تو وہ نان نفقے کو بھی وہ شاید کر دے کہ بھئی وہ اس کا حق ہے کمائے وہ. تیسری چیز میرے دماغ سے نکل گئی ابھی جو میں کہہ رہا تھا، یار یہ بھی کیا بات کر رہا تھا میں، ابے تین ہوتی ہیں، ایک وہ چیز دماغ سے نکل گئی نا. ہاں اسی طرح جب عورت مرد کے شانہ بشانہ چل کے گھر سے باہر، ہاں عورت کے ذمے کچن سنبھالنا بھی نہیں ہے، عورت کے ذمے کچن سنبھالنا بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب وہ کچن بھی نہیں سنبھالے گی تو جائے گی کمائے گی نا. پھر جب وہ کمائے گی تو مرد اس سے کہے گا کہ جب تو کما رہی ہے تو میں تیرا خرچہ کیوں اٹھاؤں، کیونکہ میری خدمت تو نہیں کر پا رہی ہے کمانے کی وجہ سے نا، تو میں تو اسی وجہ سے تیرا نان نفقہ اٹھا رہا تھا. تمام فقہا جو کہتے ہیں نا عورت کے مرد کے اوپر عورت کا نان نفقہ ہے، اس کی وجہ تمام فقہا ایک ہی بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ محبوس ہے، باؤنڈ ہے مرد کے لیے. تو جو جس کے لیے باؤنڈ ہوتا ہے اس پر اس کا خرچہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر فوج کا خرچہ کنٹری پر ہے یا نہیں، کیونکہ فوج کنٹری کی خدمت کے لیے کیا ہوتی ہے، باؤنڈ. ججز کا خرچہ کس پر ہے، گورنمنٹ پر ہے یا نہیں، کیونکہ ججز حکومت کی خدمت. کہ ہم ان لوگوں کا جب پھڈے آئیں گے تو جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے ہم کس کے لیے ہیں، گورنمنٹ کی کے لیے اپنے آپ کو ہم نے فارغ کیا ہوا ہے. تو ان کا خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ذمہ ہوتا ہے. تو نان نفقے کا شریعت میں اصول ہی یہی ہے کہ جو جس کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرتا ہے نا، پابند کرتا ہے، تو جس کے لیے پابند کرے گا اس پر اس کا نان نفقہ لازم ہوگا. تو عورت اگر مرد کے لیے باؤنڈ ہی نہیں ہے، پابند ہی نہیں ہے، تو مرد پہ پھر نان نفقہ ڈالنا یہ مرد پہ ظلم ہے. یورپ اور امریکہ نے عورت اور مرد کو برابر کر دیا، سیکولرزم میں اتنا آگے گئے وہ. لیکن جہلم والی سرکار نے عورت کو مرد سے بھی آگے نکال دیا. نان نفقہ تو مرد پہ ڈال دیا لیکن عورت کو باؤنڈ نہیں کیا کسی چیز میں. وہ کہہ رہے ہیں نا شوہر کی خدمت لازم ہے عورت کے اوپر، اور نہ وہ مرد اس کی مرضی کے بغیر ہم بستری کر سکتا ہے. تو اور جیسے مرد چھوڑ سکتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مرد سے چھڑوا سکتی ہے. تو یہ تو آپ یورپ امریکہ سے بھی ایک ہاتھ، یعنی مرد کہے گے سارے ہر چیز میں میرے برابر، کمانا میرے ذمے ہے تو میں کیوں کما کے تجھے کھلاؤں بھائی، جب تیرے سارے حقوق وہی ہیں جو میرے حقوق ہیں اور میرے وہ ہیں جو تیرے ہیں، تو ایک الگ سے میرے اوپر اضافی کیوں ڈالا جا رہا ہے. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟
تو یار اتنا آگے تو یورپ امریکہ بھی نہیں گیا. ہاں ایک چوتھی چیز جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی, گرل فرینڈ میں بھی اس کی مرضی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سیکولر لوگ ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں عورت کی بیوی کی مرضی کے بغیر آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتے, جبکہ اسلام میں بالکل الٹ ہے. اسلام میں یہ کہ دونوں کی مرضی کے بغیر بچہ روکا نہیں جا سکتا, پیدا تو ہوگا, روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. مثال کے طور پر شوہر چاہ رہا ہے اولاد ہو, بیوی چاہ رہی ہے نہیں ہو, تو اسلام کس کی بات مانے گا؟ شوہر کی. شوہر چاہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہو, بیوی چاہ رہی ہے کہ ہو, تو اسلام فیور کس کو دے گا؟ بیوی کو. نہیں آئی بات, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام کہتا ہے مرد اور عورت کا جو ملاپ نیچر نے رکھا ہے وہ نسل روکنے کے لیے نہیں رکھا, نسل پیدا کرنے کے لیے رکھا ہے. تو سیکولر لوگ نیچر کے خلاف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیوی کی مرضی کے بغیر آپ بچہ نہیں پیدا کر سکتے, جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ روکا نہیں جا سکتا مرضی کے بغیر. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو وہی ساری باتیں جو گرل فرینڈ کی, اب میں وہ 4 پوائنٹ دوبارہ سے بتا دوں. پہلا پوائنٹ, سیکولر لوگ بولتے ہیں اور جیلم والی سرکار بھی بولتی ہے کہ آپ بیگم سے اس کی مرضی کے بغیر اس سے فزیکل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے, تو گرل فرینڈ سے بھی آپ قائم بولو نہیں کر سکتے. وہ آپ کی خدمت پہ مجبور نہیں ہے, تو گرل فرینڈ بھی آپ کی خدمت پہ مجبور نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بیوی شوہر جب جیسے بریک اپ کر سکتا ہے تو بیوی بھی بریک اپ کر سکتی ہے, تو بوائے فرینڈ بھی بریک اپ کر سکتا ہے, گرل فرینڈ بھی بریک اپ. یہ تینوں چیزوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ چوتھی چیز جو جہلم والی سرکار نے نہیں کہی لیکن سیکولر لوگ کہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے جہلم والی سرکار بھی کہہ دے, چوتھی چیز یہ ہے کہ گرل فرینڈ سے بچہ پیدا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ بیوی کی مرضی کے بغیر بھی آپ بچہ پیدا بولو نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے؟ تو اس میں بھی بیوی اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہا. پانچویں چیز, سیکولر لوگ بولتے ہیں کہ عورت بھی کمائے گی, ظاہر ہے جب کمائے گی تو مرد پہ اس کا نان نفقہ نہیں ہوگا, تو گرل فرینڈ بھی خود کما رہی ہوتی ہے, مرد بوائے فرینڈ پر ہوتا ہے گرل فرینڈ کا خرچہ. تو اس تکلف کی اور نادرا وادرا اور نکاح نامے کی ضرورت نہیں. اور جہلم والی سرکار نے سیکولر لوگوں سے ایک اسٹیپ آگے جا کے کہا ہے کہ نہ عورت پہ میرے بھائی خدمت ہے, نہ آپ اس سے فزیکل ریلیشن قائم کر سکتے ہو اس کی مرضی کے. شوہر جیسے بریک اپ کر سکتا ہے وہ بھی بریک اپ کر سکتا ہے, لیکن شوہر پر اس کا نان نفقہ واجب ہے. تو یار آپ نے یورپ امریکہ کا ریکارڈ بولو توڑ دیا. جہلم والی سرکار کے لطیفے آپ کو میرا خیال ہے نہیں سمجھ میں آ رہا, یا آپ اتنا الجھ گئے ہیں گرل فرینڈ اور بیوی اور جہلم والی, آپ کی کھچڑی پک گئی, آپ کنفیوز ہو گئے آپ. اچھا خیر, تو اسلام پہ چلو, یہ دین فطرت ہے. جب شادی ہو گئی ہے تو اگر کسی ضرورت سے نسل روکنی پڑ رہی ہے تو دونوں کی پرمیشن ہوگی تو نسل روکنے کی اجازت ہوگی. ہاں کوئی عذر ہو شرعی تو ایک الگ بات ہے. عورت میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس مر جائے گی, بھائی اس کی صحت ہی نہیں ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. نارمل حالات کی میں بات کر رہا ہوں. تو نسل روکنے کی نہ عورت کو اجازت ہے شوہر کی مرضی کے بغیر, نہ شوہر کو اجازت ہے بیوی کی مرضی کے بغیر, کیونکہ شادی ہوئی ہے تو یہ نسل کے لیے ہوئی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. بڑا مقصد ہی یہی ہے. تبھی تو محدثین باب باندھتے ہیں, باب العلت التي نهي من اجلها التبتل. اسلام میں وداؤٹ میرج زندگی کو پسند نہیں کیا گیا. اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں نا جس میں نکاح نہ کرنے والے کو ملامت کی گئی ہے, ان تمام حدیثوں کی علت میں محدثین باب باندھتے ہیں کہ اس وجہ سے منع کیا گیا ہے نکاح سے بچنے سے, کیونکہ اس سے نسل کم ہوتی ہے, جبکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. تو نکاح سے جو ہمیں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے نا, وہ دی ہی اس لیے گئی ہے کہ نسل پیدا ہو ہماری. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی کیا بات چل رہی تھی, ہاں اس کو کچن میں پاگلوں کی طرح وہ آج کل جیسے بنایا ہوا ہوتا ہے, دیوروں کے لیے الگ پراٹھے بن رہے ہیں, پھر صبح شام چائے, اور جو بعض گھروں میں جوائنٹ فیملی میں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے کوئی بھی قائل نہیں ہے. وہ تو غلط ہے, ایک حد تک ہی ہے نا. میں نے بتایا تھا نا, ایک آدمی نے مجھے بتایا میری وائف جو ہے ابا کے لیے پوروا پراٹھا دوپہر روٹی بنائے گی, پھر اماں کے لیے بنائے گی, پھر میرے 3 بھائی ہیں دیور ہیں ان کے لیے بنائے گی, پھر ملازموں کے لیے, دکان پہ ملازم ہیں ان کے لیے,
18 रोटियां टोटल एक टाइम पे बना रही है वो, ये ज्यादती है भाई। वो मुलाजिमों के लिए भी बहू से खाने पकवा रहे हो और देवरों के लिए भी इतना नहीं। हाँ, ज्वाइंट फैमिली में ऐसा होता है कि अगर वाइफ ने सब देवर के लिए एक टाइम का पका दिया तो फिर रात का कोई दूसरी बीवी पका लेती है, ये रिलैक्स हो जाती है। तो इस तरह जोड़ तोड़ करके चल रहा हो तो ठीक है, वरना एक औरत पे इतने लोगों की जिम्मेदारियां डाल देना, ये बहरहाल जुल्म है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो किसी ने, एक आदमी नीचे कमेंट किए हुए थे, वो जो मैंने बताया ना, उसने कहा था कि औरत अगर किचन संभालेगी तो तरक्की नहीं करेगी। तो उसने कहा भाई तू क्या, कौन सी तरक्की चाह रहा है, क्या करें अब, क्या करें हम? तो हमने घरों की जिंदगी को भी चलाना है, समझते हो? हाँ, अल्लाह ने पैसा ज्यादा दिया है ना, आपने पैसा कमा लिया है, तो फिर अपनी बेगम को आप इससे आजाद कर दो भाई। बेगम तुम एक्चुअली फिर जो है ना, वो जो भी आप एक्चुअली के बाद लगा दो, और घर में कामकाज के लिए क्या रखो, मुलाजिम रखो। तो बड़े घरों में हमने देखा है, बड़े बड़े उलमा जो बहुत अल्लाह ने उनको पैसा दिया, उनके घरों में हमने देखा है, उनके घर में औरतें काम नहीं करती हैं। अरब में थोड़ी होते हैं, अरबों के पास बहुत पैसा है तो उनके औरतें थोड़ी इतना काम कर रही है, वो पढ़ ले लिख ले, ठीक है, अच्छी बात है। नॉर्मल लोगों के यहाँ मर्द ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मुलाजिम रखना पड़ेगा। तो वो जो थोड़ी बहुत तरक्की उसकी हुई है, वो सारी तरक्की मुलाजिम की तनख्वाहों में निकल के तनजुल में, और आपस के रिलेशन भी खत्म होंगे। माओ की रोटियां तो याद आती हैं सारी जिंदगी, ने रोटियां पका पका के खिलाया, याद आता है सारी जिंदगी, इतनी तो रिलेशन बनता है। हमने तो अपनी माओ को देखा है, चिमटा ले ले के हमें डरा डरा के खिलाती थी, ऐसे हमें खिलाया। अगर हमारी अम्मा ने किचन ही ना संभाला होता, अब्बा सुबह ऑफिस, अम्मा सुबह ऑफिस, तो हम तो ना पैदा होते, और पैदा हो भी जाते तो हमें तो घरों में नौकरानियां खिला रही होती। हमारा रिलेशन किससे बनता, अल्लाह माफ फरमाए। मुझे एक किसी ने टिकटॉक पे ना एक वो भेजा बड़ा जबरदस्त, कि एक आदमी के घर में नौकरानी काम कर रही है, अस्तगफिरुल्लाह, गलत हो गया। वो एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुझे देख रहा हूं कि तू इतनी खिदमत कर रही है, तू घर में नौकरानी ले आ। उसने कहा खबरदार दोबारा नौकरानी का कहा, मैं पहले नौकरानी ही थी इस घर में, मुझे तेरी नीयत का पता है। मैं पहले नौकरानी थी जिस पे तूने गलत नजरें डाली हैं और बीवी बन गई आज, तो मुझे पता है कोई नौकरानी आएगी वो तेरी दूसरी बीवी बनेगी। तो नौकरानियों के ये भी साइड इफेक्ट है। आपने तरक्की के लिए बेगम को क्या कर दिया, घर से आजाद। तो अब जाहिर है कुछ या तो नौकर रखोगे या घर में क्या रखोगे, नौकरानी, या टोटल कहां से खाना आएगा, होटलों से। वो बीमारी अलग होगी उसमें। तो कुछ लोग बात करने से पहले सोचते नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। उसका नतीजा सिर्फ ये निकलेगा, जो खवातीन घरों में सुकून से जिंदगी गुजार रही हैं, किचन संभाला हुआ है, अपने शौहरों को खुश रखा हुआ है, अपने बच्चों को खुश रखा हुआ है, मेहमानों को खुश रखा हुआ है, उनकी हंसी खुशी लाइफ गुजर रही है, वो खवातीन ये क्लिप देख देख के एहसास कमतरी में जाएंगी और उनका घर का सारा सेटअप बर्बाद हो जाएगा। अच्छे भले घरों को ना इस तरह के क्लिप हंसते खेलते घरों में लड़ाइयां पैदा करवा देते हैं, क्योंकि मनफी बात का इंसान असर ज्यादा लेता है। तो इसलिए ऐसे क्लिपों को प्रोमोट ना किया करें। कि इंसान जल्दबाज है, बेसब्री का मुजाहरा करता है, वो चाहता है मेरी सारी ख्वाहिशात अभी पूरी हो जाएं। उसे पता भी होता है कि ये ख्वाहिश ऐसी है, इसके पूरा करने में फायदा कम नुकसान ज्यादा है, लेकिन फिर भी पीछे लगता है उसके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जल्दबाज नहीं होते, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, उनकी अकल हमेशा उनके दिल पर गालिब रहती है। मैं बार बार एक मिसाल देता हूं ना, घोड़ा इंसान को अल्लाह ने दिया इंसान के फायदे के लिए। पैदल अगर आप सफर करेंगे बहुत टाइम लगेगा, घोड़े पे सफर करेंगे तो वो सफर बहुत आसान भी हो जाएगा, मजेदार भी होगा, उसमें आपकी एक जीनत भी है। घोड़े की पुश्त पे सवार होके जब आप ट्रेवलिंग करते हो तो उर्तुगुल जैसे नजर आते हो आप, एक अच्छा भी लगता है, रिश्तों में आसानी होगी आपके लिए। आज़ु मकामिन फिद्दुना सरजु साबिहिन व खैरु जलीसिन फिज ज़मानी किताबु। मुतनब्बी ने कहा सबसे बेहतरीन मकाम मर्द के लिए तैरते हुए घोड़े की पुश्त है और सबसे बेहतरीन हमनशीन किताब है। मिकर्रिन मिफर्रिन मुकबिलिन मुदबिरिन मान
كجلمود صخر حطه السيل من علی. شاعر نے کہا کہ میرا جو گھوڑا ہے نا، ابھی میں گھوڑے کے فضائل نہیں بیان میں ابھی کروں گا، لیکن بیچ میں گھوڑا آ گیا تو تھوڑا سا اس کے رپورٹ پیش کر دوں گھوڑے کے بارے میں. بیان گھوڑے کے فضائل پر نہیں ہے، موضوع چینج ہو رہا ہے، میں آ رہا ہوں واپس، آپ بے فکر رہیں. مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن، کہہ رہا ہے میرا گھوڑا ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں پیچھے بھی پلٹے گا، ایک ہی وقت میں آگے بھی دوڑے گا، اور ریورس بھی ہوتا ہے، آگے بھی بھاگتا ہے، دائیں بھی بائیں بھی، ایک ہی ٹائم پہ. ایک ٹائم پہ تو یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ یہ سارے کام کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ہو رہا ہے. اور کہہ رہا ہے ایسی اس کی دہشت ہے نا، جب وہ دوڑتا ہے دشمن پہ چڑھتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جلمود صخرن، چٹان پہ کوئی چٹان کا مضبوط پتھر ہے جو لڑکتا ہوا بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، ایسے آتا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں گھوڑا اس لیے دیا تاکہ ہم اس کے اوپر سوار ہوں، ٹریولنگ میں آسانی ہو، دشمن پہ روب بیٹھے، اور ہماری لائف میں ایک انجوائمنٹ کا سامان پیدا ہو. یہ ساری چیزیں، زینت بھی اس میں ہے. زینت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے میں آپ کیا لگو اچھے. تو یہ اسلام میں برا عمل نہیں ہے. دیکھو زینت الگ چیز ہے، شو بازی الگ چیز ہے. لوگ دونوں کو آپس میں خلط ملد کر دیتے ہیں، تبھی اعتراض کرتے ہیں یہ دیندار لوگ شو کیوں مار رہے ہیں. حالانکہ وہ شو نہیں مار رہے ہوتے، وہ زینت اختیار کر رہے ہوتے ہیں. شو مارنا الگ چیز ہے، زینت اختیار کرنا کہ میں اچھا لگوں یہ الگ چیز ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہے. دنیا میں کون چاہتا ہے کہ میں گندا لگوں؟ اگر کوئی چاہ رہا ہے تو وہ بہت ہی میلا ہے، کوئی وہ خاندانی میلا ہے جو یہ چاہے گا کہ میں کیا لگوں؟ برا لگوں. تو تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں اپنی صورت مبارکہ دیکھتے تو کیا فرماتے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق کو بھی اچھے کر دے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے. تو یہ شکر ادا ہو رہا ہے نا کہ اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی. تو شکر اس چیز پہ کیا جاتا ہے نا جو اچھی ہوتی ہے. تو انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کیا لگوں؟ برا لگوں یا اچھا لگوں؟ اچھا لگوں. تو یہ نیچر ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تبھی تو اس پہ شکر ادا ہوگا. اگر یہ بری چیز ہوتی اس پہ شکر تھوڑی ادا ہوتا. تو گھوڑے میں اللہ نے ایک زینت بھی رکھی ہے جو جائز ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. سورہ نحل پڑھو، بڑا مزہ آتا ہے سورہ نحل پڑھنے میں. اتنا مزہ آتا ہے جب سورج شروع ہوتی ہے نا، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے گدھے بھی پیدا کیے، خچر بھی پیدا کیے، گھوڑے بھی پیدا کیے، اور میں نے تمہارے لیے جانور چوپائے پیدا کیے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ. اس زمانے کی زینت تو یہی چیزیں تھیں. تو اللہ کہتے ہیں لکم فیہ جمال. ایک جگہ فرمایا تمہارے لیے اس میں دفء ہے، گرمی سے بچنے کا سامان، سردی سے بچنے کا سامان. بھیڑوں کی کھالوں سے تم رضائیاں بناتے ہو، لحاف بناتے ہو، جیکٹیں بناتے ہو. اس سے سردی میں تمہیں کیا ملتی ہے؟ گرمی. تو یہ فائدہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ میاں نے یہ فائدہ بیان کیا نا. دیکھو بھیڑ کے منہا تاکلون، فرمایا ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، گائے کو، دمبے کو، بکرے کو، اور کیا چیز تھی چوتھا جانور؟ اونٹ. تو کھانا بھی سمجھ میں آتا ہے، نعمت ہے. سواری علیہا وعلی الفلک تحملون، کشتیوں پہ بھی سوار ہوتے ہو، اونٹ پہ بھی سوار ہوتے ہو. سواری بھی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی. ایک الگ سے ایک اللہ نعمت بیان کرتا ہے جو بظاہر نعمت لگتی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب تم ان بکریوں کے ریوڑ کو لے کے صبح صبح نکلتے ہو، دمبوں کے بکریوں کے ریوڑ کو لے کے کمانے کے لیے، اور جب واپس لوٹتے ہو، لکم فیہ جمالن، اس میں تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے، اچھے لگتے ہو دیکھنے میں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو بے روزگار آدمی اچھا لگتا ہے یا روزگار والا آدمی؟ بے روزگار پڑا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں کب سونا ہے کب اٹھنا ہے، کبھی بھی اڑ جاؤ، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، کہیں جانا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟
جو بے روزگار ہوتا ہے اسے کہیں جانا ہوتا ہے ٹائم پہ, اسے یہ وہ کہتا ہے کہ امی ناشتہ جلدی بنا دیں, آئی ایم گیٹنگ لیٹ, کہتا ہے وہ؟ اگر کہے گا ماں کہے گی کس بات کا لیٹ ہو رہا ہے, کہ بیت الخلا جانے میں لیٹ ہو رہا ہے, تو گٹکا کھانے میں لیٹ ہو رہا ہے, بنٹے کھیلنے ہیں. بے روزگار کی کوئی زینت نہیں ہوتی. ایک نقصان تو ایک کما نہیں رہا وہ, اور ایک نقصان ہے زینت نہیں ہے, شو نہیں ہے اس میں ذرا سی بھی. کوئی کیا بتائے گا؟ روزگار والے آدمی کو دیکھو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. روزگار اللہ کی, بھلے ریڑھی لگاتا ہو, ٹماٹر بیچتا ہو, کہیں چوکیداری کرتا ہو, بے شک قرآن نے اللہ کا فضل تلاش کرنا, تجارت کرنا, روزگار میسر ہونا, اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اب اللہ نے جانور بیان کیے, بھیڑ, بکریاں, اونٹ, بیل. اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے نعمت ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ تم ان سے روزی کماتے ہو, یعنی یہ تمہارا بزنس ہے, یہ بھی نعمت ہے. آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یہ نعمت کہ نہیں آتی؟ ظاہر ہے بھائی, جس کی بھیڑ بکریاں بیچے گا بھی, اور ان کی کھال بھی بیچے گا, مشکیزیں بھی بیچے گا. یہ بھیڑ بکریوں والے ماشاءاللہ بہت مالدار ہوتے ہیں. اگر ان کے اپنے بھیڑ بکریاں ہوں بہت مالدار ہوتے ہیں, دوسروں کے ہیں تو بھی بہت مالدار ہوتے ہیں. ہاں جن کے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے, اپنی بکری خود پالو تو پلتی ہے, بھیڑ بکری والے کو دے دو تو چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے. وہ میں نے ایک بھیڑ بکری والے کو اپنی بکری دے دی, تھوڑی نا 6-7 مہینے کی تھی. میں نے کہا ریوڑ میں پل جائے گی, بڑی ہو جائے گی تو دے آنا. 6 مہینے بعد وہ اتنی کی اتنی ہی تھی. اس کے سارے جانور بڑے ہو گئے, ہماری بکری اتنی کی اتنی. میں نے کھلا نہیں رہا تھا, کیا کر رہا تھا. تو یہ پاکستان میں ہے مسئلہ کہ آپ اپنی چیز کو پالتے ہو تو فوکس کرتے ہو, دوسرے کا مال رکھو گے تو اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے. خیر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. خیر تو اللہ میاں نے قرآن میں بیان کیا کہ بھیڑ بکریوں کے اون میں تمہارے لیے گرمی ہے, اس سے تم کمائی کرتے ہو, سورس آف انکم ہے. سورس آف انکم سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا گھر کا آٹا دال آتا ہے, بچوں کے اسکول کی فیسیں آتی ہیں. تو بھیڑ بکریوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو گوشت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ تو اس زمانے کی مثال دی نا, آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے. ورنہ بھیڑ بکریوں کا کام تو ہمیشہ سے رہا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت ان جانوروں کا آج بھی کھایا جاتا ہے. اس لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہی ان جانوروں کا ہے, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے کینیڈا ہو. ان جانوروں سے انسان کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. چائنا والوں نے کتے کھا لیے, مگر پھر بھی زیادہ میجورٹی بکرے ہی کھاتی ہے, میجورٹی کتے نہیں کھاتی وہاں پہ. بکرے ہی نیچرل جو انسان کی فطرے گوشت ہے وہ کیا ہے؟ بکرے, دمبے, گائے, اونٹ, یہی ہے. خیر تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ تمہارے لیے ان جانوروں کے گوشت جس سے تم کھاتے ہو, ان پہ تم سواری کرتے ہو, تمہارے لیے اس میں جاب ہے, بزنس ہے, پیسہ کماتے ہو. تو جتنی نعمتیں تھی بیان کی, ایک نعمت رہ گئی تھی بہت عظیم نعمت. وہ کیا ہے؟ زینت. جو انسان کماتا ہے نا, مہینے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو ہے ہی, خود کمانا یعنی جاب لیس نہ ہونا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ صبح جب جاتا ہے نا کام پہ اور شام کو واپس آتا ہے, یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے والا. اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اسٹریس ختم ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے, یار کامیاب آدمی ہے, صبح جا رہا ہے کام پہ, شام کو واپس آ رہا ہے. بے روزگار آدمی کو یہ خوشیاں نہیں ملتی. مجھے یاد ہے جب میرے 3 گھر تھے تو میرے اس وقت بھی ماشاءاللہ بچے کافی تھے, اللہ نظر سے بچائے. تو میں ایک دن نکلا ہوں, میں خود ہی سارے سودے لاتے. یہ ملازم تو اب رکھے ہیں نا بہت زیادہ, جب کام بڑھ گیا اور پھر سیکیورٹی کے مسائل اور پھر جا کے مجبوری میں ہوا, ورنہ میں سارے سودے خود ہی لے کر آتا تھا. اب میں سب گھروں کے لیے لا رہا ہوتا تھا, شاپر میں انڈے, ڈبل روٹی, آلو, پیاز, ٹماٹر. تو ایک بے روزگار سے میری ملاقات ہوئی. ہماری گپ شپ تھی, اب بھی ہے, اللہ اس کو روزگار دے. اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ظلم کیا کسی نے. اچھا والا روزگار تھا, اس کے اپنے ہی ریلیٹیو نے چھین لیا. وہ خودکشی کرتے کرتے بچا ہے. میرا بیان سنا تھا تو خودکشی سے بچ گیا. پھر وہ تو رشتے دار نے اس کو بیچارے کو کھا لیا تھا. اچھی والی جاب اس کی قبضہ کر لیا تھا. خیر اس کے بزنس پہ. تو میں جب آ رہا تھا نا, یہ سامان اٹھا کے, آلو, پیاز, ٹماٹر, گھر میں پرچیاں آتی تھی. ایک دفعہ تو وہ پرچی مسجد میں نکل آئی.
ऐसे हर वक्त मेरी जेब में नहीं, इस जेब में एक घर की पर्ची, शलवार की जेब में दूसरे घर की पर्ची, इधर तीसरे घर की पर्ची, और फिर मसाइल की पर्ची भी होती थी। लोग जो मसाइल पूछते हैं वो भी। तो मैं जुम्मे के बाद मसाइल बताने लगा, मैंने पर्ची निकाली, उसमें था वापसी पे 2 किलो टमाटर। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो फिर मुझे ख्याल आया ये गलत पर्ची निकल आई है। बड़े लतीफे हुए मेरे साथ। एक दफा कोई स्टेट एजेंट आया, मैंने बिजनेस शुरू किया ना प्रॉपर्टी का। जाहिर है जब खानदान बढ़ रहा है तो कुछ करना भी पड़ेगा ना, ये खाली पेड़ ही खाने बैठ के बातें ही करनी पड़ेगी। तो मुझे ख्याल हुआ प्रॉपर्टी में बहुत दफा नुकसान उठा चुका था, तो एक जानने वाले अच्छे मिल गए, अल्लाह का शुक्र है। अच्छे होते नहीं है प्रॉपर्टी में, ये बता दूं, ऐसा ना हो मेरे तजर्बे से आप बोलो कि हम भी प्रॉपर्टी में कारोबार, हमारे तो अब इतने रिलेशन हो गए ना, अब हमें पता चल गया जाता है कौन 2 नंबर है कौन है। आपके लिए 99% चांस ये कि मरवाएगा आपको, इसलिए ये काम करना नहीं है। बहुत ही कोई हटो बच्चों किस्म का हो तो उसके साथ आप करें, लेकिन होता नहीं है भाई, बहुत इसमें नहीं, आपके लिए बहुत मुश्किल है, ये छोड़ दो। खुद करो तो एक अलग बात है, किसी को पैसा नहीं पकड़ाओ। तो वो क्या हुआ कि वो प्रॉपर्टी के ना, वो उन्होंने कहा कि वो कागजात लेकर आए फलां प्लॉट के। मैं लेकर आया, जब मैंने खोला तो वो आलू 4 किलो, प्याज इतने किलो, वो तीनों घरों के पूरी फाइल निकल आई टमाटर प्याज की। अब मैं उसको, वो देख रहा है, कह रहे ये क्या है? मैंने कहा प्लॉट के कागज है। उसने कहा ये प्लॉट का कागज, आलू प्याज टमाटर। फिर मैंने कहा यार सॉरी, ये मैं गलती से गलत फाइल उठा के ले आया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? खैर, तो जब मैं वो आलू प्याज टमाटर ला रहा था ना बाइक पे, इधर आलू इधर प्याज इधर टमाटर इधर अंडे, तो वो बेचारा जो खुदकुशी करते हुए बचा, अल्लाह उसको खुशियां दे, मैं रुक गया सलाम करने के लिए। उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा यार ये देखो यार, हम किस टेंशन में है यार, आलू प्याज टमाटर ये सारी चीजें मुझे ले जानी पड़ती हैं, शादी के बाद ये टेंशन है। कहता है यार खुदा की कसम, ये टेंशन उस टेंशन से अच्छी है जिस टेंशन में मैं मुब्तला हूं। ये भी एक जीनत है, घर का सौदा खरीद रहे हो, आलू प्याज टमाटर घर में ला रहे हो, क्योंकि वो इस नेमत से महरूम था, नेमत से महरूम था। कह रहे यार ये इसकी जो खुशी है वो मैं समझता हूं, घर हो बीवी बच्चे हो और आप उनके लिए कुछ ला रहे हो, आलू प्याज ही ला रहे हो, टमाटर ही ला रहे हो। कह रहे ये नेमत का उससे पूछो जिसके पास ये नेमत नहीं है। मुझे वाकई एहसास हुआ कि ये इतनी बड़ी अल्लाह की हम पे नेमतें हैं जिनका हमको एहसास नहीं है। और हम देखते हैं बहरिया टाउन के प्लॉट, उसके पास इतने प्लॉट है, फिर बहरिया टाउन ऊपर जा रहा है, मैं वहीं का वहीं, काश मैं खरीद लेता, काश मेरी किस्मत पे होता, मैं खरीदता एक खोता, कभी तू सवार होता कभी मैं सवार होता। खोता समझते हो, गधे को बोलते हैं। तो काश मैं ये कर लेता। ओ भाई, इतना भी अगर तौफीक मिल रही है ना शादीशुदा आदमी को कि घर में आटा दाल आ रहा है, राशन आ रहा है, आप ला रहे हो, तो इसकी कदर उससे पूछो जो ये भी नहीं कर सकता, जो ये भी नहीं कर सकता। तो मैं बेरोजगार के वो बता रहा था आपको आदाब बेरोजगारी के ना। बेरोजगार आदमी जब सुबह उठता है तो उसे कहीं जाने की देर नहीं हो रही होती, रोजगार वाले को टेंशन होती है। बेगम या अम्मा जो कमा रहे हैं वो अम्मा कह रहे होते हैं, अम्मा नाश्ता जल्दी दो, अम्मी मम्मा जल्दी से नाश्ता दो, मुझे क्या, मैं आई एम गेटिंग, इंग्लिश भी शुरू कर देता है जैसी उसकी जॉब लगती है ना, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, फिर शाम को पहुंचना है। तो इसमें एक जीनत होती है। हमारा एक जानने वाला बच्चा, उसको कहीं जॉब मिल गई, अभी तनख्वाह भी नहीं आई है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, सेल्फियां खींच खींच के दोस्तों को सड़ाने के लिए भेज रहा है। अभी तनख्वाह मिली नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं उसके तौर तरीके। बैठा हुआ है कुर्सी पे यूं स्टाइल में, लैपटॉप एक सामने रखा हुआ, वो भी उसका खींच के ना अपने सामने कर दिया लैपटॉप। अपनी एक इसकी शान होती है ना, लैपटॉप सामने भी, ऑफिस में भाई वर्क हो रहा है बाकायदा। अपना लैपटॉप भी नहीं है, बॉस का है, वो थोड़ा सा साइड पे खिसका के सेल्फियां बना के। तो मुझे किसी ने बताया इसकी हरकतें देखो। मैंने कहा कोई बात नहीं, बेचारा खुश हो रहा है, खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, खुश होने दो यार, हलाल काम पे खुश हो रहा है ना, कोई नाजायज पे थोड़ी, कोई चर्च का बिजनेस थोड़ी कर रहा है। तो ये इंसान को अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है, सुबह काम पे जाना, शाम को वापस आना। जामे तुर्शीद हम जाया करते थे माड़ीपुर से, 30 किलोमीटर बाइक पे जाता था मैं, और 30 किलोमीटर वापस पढ़ाने के लिए। मुझे याद है इतना एंजॉय करता हुआ जाता था मैं
کہ وہ صبح صبح اٹھے, فجر کی نماز پڑھی نہ. ہماری کلاسیں بھی مدرسوں میں بہت جلدی شروع ہوتی ہیں, پوستیوں کی طرح 12 بجے ٹائم نہیں ہے. 9 بجے آپ لوگ کے یہاں دفتروں میں کام شروع ہوتا ہے, مدرسوں میں 7:30 بجے کلاسیں شروع, اس کی برکت بہت ہوتی ہے. وہ رات کو سوئے, صبح فجر پڑی, اس کے بعد ناشتہ کیا اور بھاگم بھاگ لگا ہوتا تھا. میرے دوست بھی تھے میرے ساتھ, وہ بھی بائک پہ اکٹھے جایا کرتے تھے, تو ہم نے 1 to 5 لی ہوئی تھی. وہ جا رہے ہیں بھائی صبح صبح نا تیار ہو کے, اتنا ایک خوشی محسوس ہوتی تھی, حالانکہ کتنا تھکے ہوئے پہنچتے ہیں. تھکے ہوا پہنچا, پھر شام کو واپس آتے ہوئے ایک الگ راحت ہوتی تھی. اب شام کو کہاں جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, گھر جا کے چائے پیئیں گے, تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ. ایک عجیب اس میں اللہ نے لطف رکھا ہے. دیکھو آپ کی کھوپڑی اگر صحیح کام کر رہی ہے نا, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, خدا کی قسم اللہ نے انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کے انسان خوش ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں, تو اب ہمیں جن چیزوں میں خوشی ہونی چاہیے ان میں خوشی نہیں ہو رہی. اب کسی کو چرس کی عادت ہو جائے, اس کو بھی روٹی میں تھوڑی خوشی ہوگی. تو یہ اللہ کا معاذ اللہ قصور نہیں ہے, یہ اس کا قصور ہے کہ جس چیز میں اللہ نے بے پناہ لذت رکھی تھی, اس نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کر وہ لذت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. اب اس کو تو چرس چاہیے, ہیروئن چاہیے. اسی طرح یاد رکھو اللہ نے حلال میں بہت لذت رکھی ہے, لیکن جس کم بخت کو گناہ کی, حرام کی عادت پڑ جائے, بد نظری کی, فحش فلموں کی, زنا کی, ان چیزوں کی عادت پڑ جائے, پھر اس کے لیے نیچرل لائف میں دلچسپی ختم. ورنہ جو زنا سے بچتا ہے اس کو بیوی بچوں میں ہی اللہ نے بہت اس میں محبت رکھی ہے, بیوی بچوں سے ہی بہت مطمئن ہوتا ہے جب وہ گھر پہ آتا ہے. لیکن جو حرام خوری کی عادت پڑ جائے, گرل فرینڈ کی عادت پڑ جائے, اس کے لیے گھر کی نعمت نہیں رہے. اس کو گھر کا باہر پسند ہے, اس کو کہے گا کہیں نالے میں سو جاؤں, گھر میں نہ ہوں. یہ جو حرام کاریاں ہے نا, اس کا دنیا میں عذاب ملتا ہے کہ اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتے ہیں. تبھی تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. اتنا کچھ ہو کے, دولت مندوں کو دیکھو آپ, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس, جو دیندار نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس سکون نہیں ہے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ نے قرآن مجید میں جانوروں کی نعمتوں کو بیان کیا, گوشت کھاتے ہو, ان پہ سوار ہوتے ہو, ساری نعمتیں. لیکن اللہ نے ایک ایسی نعمت کو بیان کیا جس کو عام طور پہ نعمت سمجھا نہیں جاتا. وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے, ایک شو ہوتی ہے, ایک جمال ہوتا ہے, اچھے لگتے ہو تم جب اس ریوڑ کو لے کے صبح گھر سے نکلتے ہو اور شام کو تھکے ہارے واپس لوٹتے ہو. اس میں ایک زینت ہے تمہارے لیے, ایک لذت ہے, ایک مزہ ہے. تو کیا ریوڑ والوں سے آپ پوچھیں, وہ بتائیں گے یار ہم جب صبح صبح نکلتے ہیں فریش ہوتے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ بکریوں کو ہانک کے لے جا رہے ہیں. لیکن قرآن ان کے دل کی عکاسی کر رہا ہے, اس کے دل میں ایک سرور ہو رہا ہے اس کو, اور تھکا ہارا شام کو واپس. اس کی اصل میں ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. جس جاب کی ٹائمنگ نہ ہو نا, یہ جس کام کی ٹائمنگ نہ ہو, وہ پھر سکون نہیں دیتی انسان. پتہ ہی نہیں باس کب بلا لے. ٹائمنگ سے جو کام ہوتے ہیں نا, اس میں ایک زینت ہوتی ہے. تو بکریوں کے ریوڑ جو چراتے ہیں نا, ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے رات کو بکریاں نہیں چریں گی, صبح صبح لے کے نکلنا پڑے گا. اگر 11 بجے لے کے نکلے تو بکری کا پیٹ کمر سے چپک جائے گا. صحیح ہے نا, اس کو صبح بھوک لگ رہی ہوتی ہے, صبح کا ٹائم ہے. اور شام کو کیا کرنا ہے؟ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے واپس لوٹنا ہے. تو قرآن نے تو ریوڑ کی ایک مثال دی جو اس زمانے میں آسانی سے سمجھ میں آتی. ورنہ ہر جاب, ہر ملازمت میں یہی زینت ہے. جب آپ صبح تیار ہو کے آفس جا رہے ہیں, ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, شام کو گھر آ رہے ہیں, اس میں اللہ نے ایک سکون رکھا ہے, اللہ نے اس میں ایک سرور رکھا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت. تو اس سے پتا چلا زینت اور جمال, جمال حسن کو, خوبصورتی کو کہتے ہیں, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور یہ کہ میں مزین نظر آؤں, یہ بھی شریعت میں کوئی بری چیز نہیں ہے. برا یہ ہے شو مارنا, سامنے والے کو نیچا دکھانا. جیسے آپ کی جاب لگ گئی تو آپ اپنی سیلفی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائی کو یوں کیا آپ نے کہ پڑھا لکھا نظر آؤں, اور جاب ہو گئی ہے بھائی میری, کماؤ پوت ہو گیا ہوں میں. یہ برا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہے ہو کہ تو نہیں ہے, میں ہوں, تو نہیں. تو وہیں کا وہیں ہے, بدقسمت آدمی ہے. اب تم اس سے بات کیا کر تمیز سے,
कंवारे तेरे पास गुटके के पैसे नहीं होते, बेरोजगार, और मैं मोबाइल खरीद रहा हूं अभी किस्तों पे, ये देख खरीदा है। सामने वाले को जब नीचा दिखाना, उसको कमतर साबित करने की कोशिश हो, तो ये इस्लाम में क्या है? हराम। आजकल बहुत से लोग यही कर रहे होते हैं, अपनी दौलत का जो तस्करा कर रहे होते हैं, लेबल ये लगा रहे होते हैं अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, असल में सामने वाले को नीचा दिखा रहे होते हैं। अपनी औकात में रहे, जरा तमीज से बात कर, सही है? आंखें नीचे, मैं छोटा आदमी नहीं हूं, ये तकब्बुर है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह ताला, मैं जो बात लेके चला था उसको कंप्लीट करता हूं। तो सवारी जो है ना, सवारी, घोड़े की सवारी हो गई, अल्लाह ने इसमें क्या नेमतें बयान की? तुम्हारी जीनत के लिए, सवारी के लिए बहुत सारे फायदे हैं। अब होगा ये कि 3 तरीके हैं आपके पास, या तो उस घोड़े की सवारी से फायदा ही ना उठाओ। आप बोलो मैं नेक आदमी हूं, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, लिहाजा मैं पैदल ही सफर किया करूंगा, मैं सादा आदमी हूं, आदम अलैहिस्सलाम जैसे पैदल सफर किया करते थे, ये दुनिया मुझे बिल्कुल पसंद, बोलो नहीं। ये मोबाइल, ये घर, ये गाड़ी, और ये एक वो ऐसे भी सूफी हैं दुनिया में। अमेरिका में नहीं, मैंने अमरीकियों के सूफी दिखाए थे आपको। वो क्या नाम था उस कौम का यार? एरिश करके नाम था, आयरिश करके कुछ नाम था ऐसा, उनका भूल गया मैंने व्लॉग भी बनाया था उस पर। वो यही कहते हैं टांगे में घूमो, लेकिन बालल वो बहुत सी बुराइयों से भी बचे हुए इस वजह से। ईसाइयत में वो बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के मजहबी लोग हैं, मोबाइल से और हर चीज से दूर हैं। तो उनमें कुछ खूबियां भी आ गई हैं इसकी वजह से। तो एक तबका वो है मेरे भाई जो कहता है कि ये सब दुनियादारी है। मौलाना तारी जमील साहब ने सर पे बाल क्यों लगाए? अब वो तो उनका मसला है, लगाए नहीं लगाए, मैं तो शरी मसला बयान कर रहा हूं भाई। अगर आपके लिए जीनत इख्तियार करना जायज है, आपको लगता है कि ये जो सर पे जो सूरत हाल है ये खतरनाक हद तक डेंजरस हो चुकी है। देखो कुछ लोगों के होती है डेंजरस, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होती। मैंने जो सर पे बाल उगाए हैं ना, मेरे भी यहां बाल उगाए हैं, तो वो क्यों उगाए हैं? मैं जब भी शीशे में अपने आप को देखता था सामने से, कभी यूं करके देखने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि यूं देख भी नहीं सकते, हम देखेंगे तो हम नीचे देखेंगे ना। हुआ ये कि मैंने एक दफा समंदर में छलांग लगाई पहाड़ी से, तो उसमें वीडियो बनाई किसी ने ऊपर से। तो जब वो यूट्यूब पे आया ना, तो मुझे ऊपर का एरिया देखने का मौका मिला पहली दफा, इतना क्लियर। तो मुझे लगा यार हालात थोड़े खतरनाक नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक। पहले लोग मुझे कहते थे आपके सर के बाल गायब हो रहे हैं, थोड़े खतरनाक नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं हालात। फिर मुझे फिक्र हुई कि यार इसका कुछ करना चाहिए। कोई बाल लगवा रहा है भाई, उसका पर्सनल मामला है। हाँ, नाजायज काम करने की शरअन इजाजत नहीं है, किसी और के बाल आप नहीं लगा सकते, ये हराम है शरीयत में, खूब समझ लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना किया है। तो जीनत इख्तियार करना, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अवॉइड करेंगे, जाहिर है हम उन लोगों में से नहीं है कि घोड़ा इस्तेमाल ही नहीं करना, गधा इस्तेमाल ही नहीं करना, गाड़ी इस्तेमाल ही नहीं करनी, जहाजों में सफर करना ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बजाय इसके कि घोड़ा इस्तेमाल करते, घोड़े के ऊपर सवार होते, घोड़े को अपने ऊपर सवार कर लिया है। ये वो लोग हैं जिनका सूरह मारिज की इन आयतों में जिक्र है। घोड़े पे सवार होने के बजाय उन्होंने क्या किया? घोड़ा अपने ऊपर सवार कर लिया। घोड़े की लगाम इनके हाथ में होती, इसके बजाय अपनी लगाम किसके हाथ में पकड़ा दी? घोड़े के हाथ में। अब मैं इसको मिसाल से समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये एक साइन है, अलामत है, घोड़ा जो मैं दे रहा हूं मिसाल के तौर पर। अल्लाह ने हर शख्स के दिल में ख्वाहिशात रखी हैं, जज्बात रखे हैं, चीजों की तरफ अट्रैक्शन रखी है। अगर ये अट्रैक्शन ना होती तो इस दुनिया में ये रंगीनियां ना होती, कंपनियां बंद होती, इंसान तरक्की नहीं करता, ना शादी होती, ना बच्चे होते, ना मोहब्बतें होती, ना कमाई होती, ना फैक्ट्रियां, ना कढ़ाई वाले कुर्ते होते, ना पगड़ियों के स्टाइल होते, ना टाइयों के स्टाइल होते, ना कुर्सियों पे सेल्फियां होती। दुनिया क्या होती? कब्रिस्तान जैसी बेआबाद। तो अल्लाह ने इंसान के दिल में ख्वाहिशात के घोड़े रखे हैं
تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں, وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکے مر جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے, محنت کرتا ہے. جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, ورنہ جو نالائق بچہ گھر میں نکل آیا نا وہ کچھ بھی اس کو کم وقت کو محسوس نہیں ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ بچہ بے روزگار ہے, باپ اس کو تانے دے دے کے تھک گیا, کچھ کر لے نہیں کرتا وہ. تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے, یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا, اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم, اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا, بہت کھاتا تھا, کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا, بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہتی. بعض دفعہ نہیں نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں, جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ اور پروٹین اور ورزش اور ایکسرسائز. جو ہم نے جب کسی نے ہمیں واقعہ تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ ایک پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ ہے کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کا واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا, بےعزتی محسوس ہوئی نا, کم بخت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بے عزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں, اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہیں ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم, وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے. البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات, یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیلتے ہیں. وہ سلیمان احمد ہی کی ایک مثال دے دوں. سلیمان احمد صاحب کی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ 2 چڑیائیں جو ہے نا سفر کر رہی تھیں. ایک اماں تھی اور ایک چڑیا کی بچی تھی. ماں بیٹی دونوں اکٹھے کیا کر رہے ہیں, ہوا میں اڑ رہے ہیں. ایک جٹ طیارہ اوپر سے گزر کے گیا بہت اسپیڈ کے ساتھ. طیارہ تو جٹ طیارہ تو آپ کو پتا ہے ایسا گیا زوم کرتا ہوا نا کہ یہ ہل گئی بیچاری, ان کے پرور بھی اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے اپنی والدہ سے پوچھا, امی ہم بھی ایک چڑیا ہیں اور یہ بھی ایک چڑیا ہے, اتنی بڑی چڑیا, تو اس میں اتنی اسپیڈ کیسے ہے؟ یعنی پر تو اس کے بھی ہمارے بھی پر ہیں, اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یوں جا رہے ہیں اور یہ زوں کر کے ایسا تباہی مچاتی بھی چلی گئی یہ چڑیا. تو ڈفرنس کیا ہے ہم دونوں میں اور اس بڑی چڑیا میں؟ تو اماں نے کہا دیکھو بیٹا, فرق یہ ہے ہماری دم میں آگ نہیں لگی ہوئی, اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. اس
کی جو دم ہے نا اس میں پیچھے دیکھ, تم نے غور کیا بیٹا اس کی دم میں کیا تھی؟ آگ لگی. دم میں آگ. تو بعض دفعہ ہمیں موٹیویشن کی کوئی ایسی چیز کلک کر جاتی ہے کہ ہماری دم میں آگ لگ جاتی ہے, ایک دم انسان کی پروازوں پہ پروازیں. صحابہ کرام میں ایسے ہی تو تھا نا. احد میں کیا ہے, بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے, تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں, کیا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کیا ضمانت ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابی کھجور کھا رہے تھے تو انہیں سوچا کہ یار جنت بلا رہی ہے, کھجور ختم کرنے کا زمانہ بہت طویل ہے, 8-10 کھجوریں رہ گئی ہوں گی نا. ابے بھائی یہ تو بہت ٹائم لگے گا, جنت سامنے کھڑی ہوئی ہے, کیا اتنا لمبا ٹائم. ایسی موٹیویشن ملی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا, تو ان کو یقین تھا بھائی نبی نے میرے بارے میں کہہ دیا لڑکے شہید ہو گیا جنت. کھجوروں کا تھیلا پھینک دیا, نہیں بھائی اب جانا ہے لڑنا ہے. لڑے اور اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے. تو بعض دفعہ ایسی موٹیویشن انسان کو ملتی ہے, اس کی پروازیں جیٹ طیارے کی طرح تیز ہو جاتی ہیں. تو یہ سب امنگیں اور جذبے جبھی ہیں جب انسان میں خواہشات کا ایک تلاطم ہو, ایک سمندر ہو, موجیں ہوں. اگر یہ خواہشات ہی ختم ہو گئی تو ساری زندگی کی رونقیں انسان کی ختم. لیکن اب ہوتا کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ گھوڑا ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, اور اس کو گھوڑے کو میسج تم دو گے اپنی عقل سے سوچ کے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں نہیں جانا. نہیں آئی بات؟ اب آپ نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھے. اگلا پوچھ رہا ہے یار تم پیدل کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے کہا میں اس لیے پیدل نہیں جا رہا کہ گھوڑا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دے گا. اس پہ جب بیٹھوں گا تو ایسے جیسے میری دم میں آگ لگ گئی. دم میں الگ سے مجھے آگ لگانے کی ضرورت نہیں. گھوڑے کے دم میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, ذرا سا وہ ایڑ لگاؤ نا تو ایک دم اسپیڈ مارتا ہے. تو مجھے اپنی دم میں آگ لگانے کی ضرورت اب نہیں ہے. اب آپ بیٹھ گئے. اب آپ سے اگلا پوچھ رہا ہے جانا کہاں ہے آپ نے, لگام کدھر کو موڑو گے؟ آپ کہو گے یار یہ میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی سوچا نہیں, جہاں گھوڑا کہے گا وہاں جاؤں گا میں. اب بتاؤ منزل پہ پہنچو گے یہ بیڑا غرق ہو جائے گا. گھوڑا آپ کو کھائی میں گرا سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جا سکتا ہے. آپ نے جانا تھا آگے کی طرف 1 گھنٹہ, گھوڑے کو گھاس پیچھے نظر آئی, مڑ گیا, پیچھے جا رہا ہے. سفر کے قریب کرنے کے بجائے یہی گھوڑا جو منزل کے قریب لے جانے کے لیے تھا آپ کو منزل سے الٹا دور کرنا شروع کر دے گا. یہی گھوڑا نعمت کے بجائے عذاب بن جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی لگام کو کنٹرول نہیں کیا اور عقل سے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کام اس سے لینا ہے اور کیا کام اس سے نہیں لینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ عقل نہیں فیصلہ کر رہی ہے, یہ آپ نے گھوڑے پہ چھوڑ دیا ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے ہمیں خواہشات کا ایک سمندر دیا ہمارے دل میں. اللہ نے کہا عقل سے اس خواہشات کو کنٹرول, یہ خواہشات تمہیں موٹیویٹ کریں گی, یہ فیول کا کام دیں گی, یہ تمہیں بہت سارے کام کروائیں گی تم سے. تو عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ خواہشات کو کہاں لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے نہیں جانا. ہم خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے خواہشات سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا کیا کرنا ہے آج. تو خواہش کہتی ہے فلم دیکھنی ہے, فلم دیکھنے بیٹھ. ایک آدمی نے بتایا میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھتا تھا, پوری رات گزر جاتی تھی, سارا دن سوتا رہتا, پھر پوری رات. کئی مہینے میں نے زندگی کا وہ بہترین حصہ جس میں کوئی زبان سیکھ سکتا تھا, کچھ پڑھ سکتا تھا, کوئی بزنس کر سکتا تھا, صحت بنا سکتا تھا, جم جا سکتا تھا, 20 کام میں نے انٹرنیٹ پر فوش فلموں کی بھیٹ چڑھا دیے. اور یہ کہ لبرل آدمی تھا, دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا میں, جس کا واقعہ میرے سامنے دیندار نہیں تھا, یہ لبرل سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو, کہہ رہے میں مذہب کو نہیں کو فالو کرتا, لیکن اس سے زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے, جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوش فلمیں دو چھوڑ دو, کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا.
وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے. وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا, جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں, پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر دن میں بھی اسی کے خیالات. کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں, میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات, عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کیا کر رہی ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بتا کیا کرنا ہے, جدھر تیرا دل چاہ رہا ہے وہاں چل. گھوڑا تو پھر یا تو گھوڑی کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا یا گھاس کے پاس جائے گا, یا جہاں موڑ ہوگا بے لگام ہو جائے گا, پتہ ہی نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہو. تو یہی حساب کتاب ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا خواہشات کو تم نے بتانا ہے بھائی, کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. ساری خواہشات کچلنی بھی نہیں ہے, پوری بھی کرنی ہے. اچھی چیزوں کا جذبہ پیدا کرو, تبھی تو قرآن نے کہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, دوڑ لگاؤ, آگے بڑھنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, لیکن اللہ نے کہا دوڑ کا میدان تم نہیں بتاؤ گے, ہم بتائیں گے. کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم آگے نکل گئے تو تمہیں فائدہ ہے, کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم جیت گئے تو بھی ہار گئے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ دوڑ کے میدان ایسے جس میں جیت کے بھی ہار جاتا ہے آدمی, تھوڑے دیر ٹرافی شرافی مل جاتی ہے, اس کے بعد قبر میں جا کے سب برابر. تو دوڑ کا میدان نیک اعمال ہیں,